پاک کے آنسوں کی قیمت کیا ہے، ان سے جانور بھی محبت فرماتے ہیں۔ اب آخری بات اور گفتگو ختم، میرے خیال میں گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اگر آپ کہیں تو نہیں تو بات تقریباً 30 ہاں جی، روضۃ الشہداء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تاریخ بغداد میں بھی ہے، اور بھی معتبر کتابوں میں اگر یہ نہ ہوتا تو میں اس کو بیان نہ کرتا۔ بات بڑی سمجھنے کی اور سننے کی ہے کہ دیکھا گیا کہ ایک شخص ہے، نقاب پوش ہے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے پتہ ہے تو نے نہیں بخشنا، مجھے پتہ ہے تو نے مغفرت نہیں کرنی، اے اللہ مجھے بخش دے لیکن تو نہیں بخشے گا، اے اللہ مجھے بخش دے مگر مجھے پتہ ہے تو نہیں بخشے گا۔ سادات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، مطاف میں ہے، طواف کر رہا ہے، وہ سب نے کہا ارے نامعقول کیسی بات کرتا ہے، یہ تو مقام قبولیت ہے، یہاں تو قدم با قدم قبولیت ہوتی ہے اور تو کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے نہیں بخشنا، نہیں بخشنا، نہیں مغفرت کرے گا، وجہ کیا ہے بتا۔ اس نے کہا نہیں میں بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا چہرے سے کپڑا تو ہٹا، انہوں نے کہا دکھا نہیں سکتا، شکل نہیں دکھا سکتا۔ جب انہوں نے زبردستی چہرے سے کپڑا ہٹایا تو خنزیر کی شکل تھا، جسم انسان کا تھا، منہ خنزیر کا تھا، چھپا دیا۔ کہا بھئی ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ناز کو ہم لے کے جا رہے تھے یزید کے دربار میں، راستے میں ایک جگہ ہم رکے اور 50 لوگ ساتھ تھے، وہ ساری رات شراب پی کے تاش جوئے اور یہ چیزیں کھیلنے لگ گئے اور میں سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے شراب نہیں پی، میں دیکھ رہا ہوں، اتنے میں ایک نور کا ہیولا آتا ہے اور ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے ہٹ جاؤ سارے، حضرت آدم علیہ السلام حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا تمام انبیاء آتے ہیں اور آ کے حضرت امام حسین کے سر ناز کو، جبین ناز کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر پتہ چلا جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہے، میرے آقا اپنے حسین سے پیار فرماتے ہیں اور فرماتے حسین تو نے آج پوری قرآن کی تفسیر کو واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو حضرت امام حسین پاک کے لب ناز کو محبوب بوسہ دیتے ہیں۔ پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لاتی ہیں اور حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت علی اصغر کو رضی اللہ تعالیٰ کو محبوب حضرت امام حسین نے فرمایا جاؤ کرب و بلا کے میدان کا معائنہ کر کے آؤ، وہ واپس آئے نا تو کہتے ہیں ابا جان میں نے ایک بات دیکھا، ایک نقاب پوش خواتین ہیں، وہ کربلا کے میدان میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکیلے پتھروں کو اکٹھا کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں اور کہتے ہیں میرے شہزادگان یہاں پہ آرام کریں گے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا اے میرے بیٹے تو نے پہچانا، تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمایا یہ میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ کو کیا خبر وہ کون ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب سیدہ تشریف لائیں اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، فرشتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ارشاد فرمائیں تو یہ جو 50 آدمی بیٹھے ہیں ان کو زمین میں زندہ درگور کر دیں، ان کو زمین پہ زندہ درگور کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر دیں۔ جیسے وہ زندہ درگور کرنے کا حکم ملا تو میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ الامان، یا رسول اللہ آپ کو تو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں، مجھے امان دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے امان کا کہا ہے، امان تجھے مل جائے گی لیکن یاد رکھنا تجھے میرا رب کبھی بخشے گا نہیں، تجھے کبھی میرا رب بخشے گا نہیں۔ اب جب یہ فرمایا کہ میرا رب تجھے کبھی نہیں بخشے گا تو جب محبوب نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں تو نہیں بخشے گا، تو لوگوں نے کہا نکل جا مطاف سے، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست ہم پر بھی گرے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا، امام اوزائی نے بھی لکھا ہے، فرماتے جیسے وہ بندہ باہر نکلا آسمان سے بجلی گری، وہاں پہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو جس نے بھی خاندان نبوت کو تکلیفیں پہنچائی ہیں یا آج تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی سکھ کا سانس نہیں لیتا۔ پھر مستشرقین ایک ہی سوال کرتے ہیں، جب محبوب نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، تو پھر جو حسین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی محبت فرما۔ جب امام حسین سے حضرت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اللہ محبت فرماتا ہے، تو پھر حضرت امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ اب یہ نیا رولا، یہ وہ سوال کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ مدد کیسے کرتا ہے، اللہ کی مدد کی صورت کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت۔ اب کیا فرمایا، ایمان والو تم دین پھیلانے میں اللہ کی مدد کرو،
پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور مدد کی صورت کیا ہوگی؟ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ ارے حسین دین پھیلا بھی رہے تھے، دین بچا بھی رہے تھے۔ میرے حسین دین پھیلانے بھی گئے ہیں اور دین بچانے بھی گئے ہیں، اور پھر اللہ نے مدد کی، سارا خاندان شہید ہو گیا مگر ثابت قدم رہے۔ قرآن کہتا ہے یہی تو مدد ہوتی ہے، اور کس کو مدد کرے؟ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ یہ ہماری بولی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، اور سسر گھر والا ہوتا ہے، صرف دار والا نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں نے بنایا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی ہم آپ درود شریف پڑھیں، میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کہنے لگے دیکھیں درود میں آل ساتھ ہے، تو آپ تو جو درود میں ساتھ ہیں ان کو بھی مانا کریں۔ میں نے کہا ہم انہی کو تو مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ آپ صرف جو درود میں ساتھ ہیں ان کو مانتے ہیں، ہم جو درود میں ساتھ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو مزار میں وجود کے ساتھ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، ہم جو وجود کے ساتھ ہیں ان کو بھی ماننے والے ہیں، جو درود میں ساتھ ہیں ان کو بھی ماننے والے ہیں، جو ان کا خون ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، جو ان کے وفادار ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ تمہاری طرف ہوگا، ہماری طرف دو آنکھیں ہیں، ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے، ادھر صحابہ کی محبت ہے ادھر اہل بیت کی محبت۔ ہاں، اور میرے محبوب نے فرمایا میری امت پر میری وجہ سے میرے صحابہ میری اہل بیت کی محبت لازم ہے۔ جب یہ بات آ گئی میری وجہ سے میری امت پر، جو حضور کی امت ہے وہ دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت